میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے جو واقعات ہیں وہ قابل مذمت کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول بھی ہیں، اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو قراروا کی سزا ملنا وقت کا تقاضا ہے۔ ذاتی طور پر میرے لیے یہ سانحہ مزید تکلیف دہ اس لیے بھی ہے کہ میرا خاندان، میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کی چار نسلوں نے اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے وقف کی۔ میرے دادا شہید ہوئے، میرے چچا آخری وقت تک عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے جب انہوں نے لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ میرے بھائی سیاچین کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک اس وطن کے لیے لڑتے رہے، اور آج ہمارے بچے بھی یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا تعلق اس خطہ زمین سے ہے پوٹھوہار کی، جس کو گجر خان کہتے ہیں۔ میں گجر خان کی مٹی کا باسی ہوں۔ گجر خان نے پہلا نشان حیدر دیا تھا اس ملک کو، اور آپ آج بھی جائیں ہر دوسرے گھر میں آپ کو کوئی شہید یا کسی غازی کا وارث ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو چیلنجز درپیش ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کو جو خطرات درپیش ہیں، اس کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، پاکستان کے جو پڑوسی ہیں، پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، جو اہمیت ہے بین الاقوامی تناظر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نامساعد حالات، معاشی تنگی، اس کے باوجود پاک فوج نے ملک کی سالمیت کے لیے نہ صرف ہر قسم کی قربانی دی، بلکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ملک کی سالمیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ بالا کوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ دشمن سمجھتا تھا کہ اس کی یقینی فتح ہے، مگر سلام ہے پاکستان کی افواج کو کہ انہوں نے جس دندان شکن جواب کے ساتھ ان کو رخصت کیا، پوری دنیا نے اس کی پذیرائی کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ بڑی بڑی قومیں کامیابی سے نہیں لڑ سکی، مگر جو کامیابیاں پاکستان اور پاکستان کی فوج نے حاصل کی وہ بے مثال ہے۔ فوج کی مضبوطی جہاں ایک طرف اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم عنصر فوج اور عوام کے درمیان رشتہ ہے۔ وہ رشتہ جو محبت اور اعتماد کا رشتہ ہو۔ کوئی بھی ایسا قدم، کوئی بھی ایسا بیانیہ جو اس رشتے کو کمزور کرے، وہ در حقیقت پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈان لیکس ہوئے، میمو گیٹ ہوئے، غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے رہے، وہ سب قابل مذمت تھے، مگر جو 9 مئی کو ہوا وہ ناقابل قبول واقعہ ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ آج ملک کو مشکل ترین چیلنجز درپیش ہیں۔ ملک کی سالمیت کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، عوام کی
جو مجبوریاں عوام کی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ حالات اس بات کا متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت اس بے یقینی اور افراتفری کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے جمہوری پروسیس کو آگے بڑھائے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرے، اداروں کو مضبوط کرے، تبھی ملک کی سالمیت اور مضبوطی کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ بلڈنگ، اس میں سینٹ آف پاکستان ہے، ایوان بالا، ہاؤس آف فیڈریشن، جو وفاق کی علامت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ، بردبار، معاملہ فہمی کے ساتھ، سیاسی تدبر کے ساتھ ملک کو ان چیلنجز، ان درپیش حالات سے آگے نکالا جائے۔ میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنا بھرپور ان مشکل حالات میں بھی، جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے، تو ان مشکل حالات میں بھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں، میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کروں، پاکستان کے عوام کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک کے لیے، اداروں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے جو ساتھی سینیٹرز ہیں مجھے پہلے کی طرح وہ بھی زیادہ لگن جوش کے ساتھ بڑے مقاصد کے لیے وہ بھی مجھے اپنی معاونت فراہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار ہو۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں شہداء اور غازیوں کی فیملی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ ہو پاکستان کی تاریخ کا۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انسیڈنٹ ہوئے 9 مئی کو، اس کی عمران خان صاحب نے تو بہت دیر لگائی، جو بعد میں بھی انہوں نے کئی روز بعد ایک زوم اینی سی اس کی مذمت کی۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جس طرح کے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ یہ حملے ایک منظم سازش تھے اور پلانڈ کے تحت کیے گئے، اور کیا اگر عمران خان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ اتنا سنجیدہ، اتنا اہم واقعہ ہے، سانحہ ہے کہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور جتنا بڑا یہ واقعہ ہے اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کی تحقیقات اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، لیکن جب آئین توڑا جا رہا تھا، جب مینوں کو میر جعفر میر صادق کہا جا رہا تھا، منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، ایک تو آپ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، پی ٹی آئی میں ہیں یا اسے چھوڑ؟ آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایز اے اپوزیشن لیڈر میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں، تبھی میں اپوزیشن لیڈر ہوں، اور میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اسی وقت ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، سینیٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارٹی کو، کیا اس حوالے سے خان صاحب کی آپ سے بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ مذاکرات ابھی آگے کنٹینیو ہو، کہ کوئی ٹاسک ملا ہے آپ کو مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے وہ خطاب سنا، میری ان سے کافی عرصہ ہو گیا کوئی رابطہ اس طرح نہیں ہوا۔
मगर जैसे मैंने अभी अपनी बात में भी कहा है कि सियासी कुव्वतों का काम ही बातचीत होता है, सियासी कुव्वतों का काम ही मामला फैमिली होता है और बातचीत से मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की राह निकालना, यही सियासत है। अच्छा बहुत डॉक्टर साहब ये बताएं एक सवाल। कि आज 2 मई को मेरे ख्याल 16 दिन हो गए, तो 16 दिन बाद आपको क्यों ख्याल आया कि मजम्मत करनी चाहिए? आपका ख्याल है 20 दिन के बाद करनी चाहिए? नहीं, वजूहात पूछ रहे हैं। आपका ख्याल है 20 दिन के बाद करनी चाहिए थी? क्या आप इसके अंदर आप अपने एजेंडे पर ना रहे, जो संजीदा मामलात हैं उनको संजीदगी के साथ। बहुत बहुत दिनों बाद आप आए, 20 दिनों बाद। होना चाहिए। इस्लामाबाद से आप मीडिया टॉक देख रहे थे शहजाद वसीम की। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपोजिशन लीडर हूँ पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़ियात की शदीद अल्फाज से मज़म्मत करता हूँ। 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जिन्ना हाउस शोहदा की यादगार पर हमले किए गए।